بات ہو رہی ہے ناظرین حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں علم و فضل، تقوی، ایثار اور مال و دولت کے اعتبار سے بلند مقام پر فائز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ اصحاب صفہ میں بھی شامل ہیں۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبانی کا شرف حاصل ہوا تو پڑوس ہی میں حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رہائش گاہ تھی۔ ان کی صاحبزادی حضرت ام حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار ناظرین بارہا مرتبہ کھانا تیار کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ عرصہ تقریباً ناظرین 7 ماہ کا ہے کہ 7 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ افروز رہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بخت ناظرین اتنے بلند ہوئے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نئے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کی بنا پر نئے گھر کی ضرورت محسوس ہوتی تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر کے خود دوسرے گھر میں منتقل ہو جایا کرتے تھے، اور یوں رہتی دنیا تک ناظرین مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف اور یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ان کے گھر امت کی ماؤں کے نورانی کاشانوں میں تبدیل ہو گئے، یعنی رہتی دنیا تک جب جب ان نورانی کاشانوں کا ذکر ہوتا رہے گا ناظرین تو حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو ناظرین کہ اہل بیت کی کیسے چاہنے والے اور کیسے غلام کہ جب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہوئی ناظرین تو چونکہ آپ سلام اللہ علیہ کا گھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجر مبارک سے دور تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عرض کیا کہ بابا جان آپ کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے کہ کوئی مکان ہمیں بھی دے دیں، خالی کر دیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری لخت جگر مجھے تو اب حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شرم محسوس ہونے لگی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ خاموش ہو گئی۔ بہرحال ناظرین ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا، تو فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ عاشق اور غلام کا ناظرین معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو مکان میں خالی کیے دیتا ہوں یہ میری سعادت ہے، آپ فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا میری جان آپ پر قربان ہے، اللہ کی قسم جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لے لیں گے مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ وہ میرے پاس رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، اللہ تمہیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں منتقل کر دیا۔ اب ایک واقعہ ناظرین اور ہے اور میں وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ وہ بات ضرور کروں کہ آپ کی فضیلت یعنی آپ کی فضیلت کی جو یوں کہہ لیجئے کہ شان مبارک ہے اس پر ایک اور تمغہ لگا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو گیا اور میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا تو میں نے وہاں قرآن پڑھتے ایک آدمی کی آواز سنی، میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے تو فرشتوں نے بتلایا کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس صحابی کے حق میں یعنی آپ کے حق میں یہ فرمایا کہ حسن سلوک کا یہی انجام ہوتا ہے، حسن سلوک کا یہی انجام ہوتا ہے۔ یہ صحابی لوگوں میں سب سے زیادہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے۔ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملے ناظرین آپ کی خدمت کا عالم یہ تھا کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے کہ اپنے دست مبارک سے ان کے لیے کھانا بنایا کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے دست مبارک سے ان کے بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے، اپنے دست مبارک سے ان کے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کو دھویا کرتے تھے، اپنے دست مبارک سے ان کے بستر کی صفائی کیا کرتے تھے، اور اپنے دست مبارک سے کھانا بنانے کے بعد جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ ماں بچوں کو کھلاتی ہے نا تو وہ اپنی والدہ کو اس انداز سے لقمہ
لقمہ کھلایا کرتے تھے، اور جب وہ کوئی حکم دیتی تھی ناظرین تو وہ بالکل خادموں کی طرح، جیسے ایک خادم ہوتا ہے نا، میں باڈی پوسچر یوں آپ کو یعنی یہ سمجھ لیجئے باڈی پوسچر ایسے ہونا چاہیے اگر میں تخیل میں جاؤں کہ وہ خادم کی طرح ہاتھ باندھ کر سامنے اپنی والدہ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب وہ کوئی بات کہتی اور اگر بات سمجھ نہ آتی تھی تو ان سے یہ نہیں کہتے کہ ماں دہرا دیں، بلکہ اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کہ میری ماں نے کیا کہا ہے ذرا مجھے بتلاؤ تاکہ میں پھر ان کے حکم کو جو ہے بجا لاؤں. یعنی اس حد تک بھی اپنی ماں کو تکلیف نہیں دیتے تھے. اس تربیت کا اور اس خدمت کا صلہ ناظرین یہ ہوا کہ تلاوت تو بیٹھ کر وہ مدینے میں کیا کرتے تھے لیکن آواز اس کی جنت میں سنائی دیتی تھی. آج ناظرین بنیادی طور پہ بس حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ پاک ہوگا.